أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین. بعد حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ بلند پایا لطف و احسان ہے کہ جس نے اپنے خوبصورت ترین گھر دے اندر آ کے بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی. اس تو بھی زیادہ برکت اور کمال اللہ نے نصیب فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دا آج تیسرا جمعۃ المبارک میرے مالک نے نصیب فرمایا. اور آج کا دن اس حوالے سے بھی بڑی عظمتوں والا ہے کہ آج عصر کی نماز سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں فرزندان توحید اپنے اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کرنے کے لیے اس کے گھر کا ارادہ کریں. آج یہ دن بھی ہے، 20واں روزہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اعتکاف شام کی اذان سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچنے والے کا مسنون اعتکاف شروع ہو جائے گا. اس اعتکاف کے اندر عاقل بالغ شخص، یہ ایک سنت کفایہ ہے، اگر بستی کی جانب سے کوئی بھی نہیں بیٹھتا جہاں چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں تو وہ سارے گناہگار ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک شخص بھی بیٹھ جائے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اور اعتکاف کرنا ہے کیا؟ عاکفہ سے نکلا ہے کہ جس کا معنی ہے پھیر دینا. کیا معنی ہے اعتکاف کا؟ معنی ہے عاکفہ سے نکلا جس کا معنی ہے پھیر دینا. تو اعتکاف میں انسان اپنا دل دنیا سے پھیر کر اللہ کی جانب موڑ لیتا ہے. یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے بن کر اس کی بارگاہ میں عاجز ہو کر بیٹھتے ہیں. اور اس کا اجر یہ ہے کہ 2 حجوں کے برابر اور 2 عمروں کے برابر اللہ کریم عمرہ ادا کرنے کے برابر اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور دوسرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ پیدا کر دیتا ہے. خندق کھودی جاتی ہے دشمن سے بچنے کے لیے، اور جہنم سے اس اعتکاف کرنے والے کے مقابلے راستے میں اللہ 3 خندقیں بنا دیتا ہے. یعنی وہ خندق کتنی بڑی ہوگی؟ زمین اور آسمان کے برابر ایک خندق ہوگی. اعتکاف کرنے والا اگر اس نیت سے اعتکاف کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اس کا اعتکاف کرنا اتنا پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس سے جہنم کو اللہ کریم 3 خندقوں کے برابر دور کر دیتے ہیں. اس کے اندر سب سے زیادہ جو امور قابل غور ہیں وہ کیا ہیں؟ اذان بھی اعتکاف کرنے والا دے سکتا ہے، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت بھی کروا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے، وقت بیٹھا تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، نیند کم سے کم کرے، نیند کم سے کم لے اور زیادہ وقت اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور استغفار کرتے گزارے.
اور یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی اگر 10 دن ساری باتوں سے دماغ ہٹا کر صرف اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو اللہ کریم اس کو اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے ساری دعائیں قبول کر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عورتوں کے لیے گھر کے اندر اعتکاف کرنا ہے، وہ مسجدوں میں نہیں آ سکتی ہیں، وہ گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ فضول باتیں نہیں کرنی، فضول گوئی نہیں کرنی۔ ہاں کوئی شریعت کا مسائل جاننا ہے یا پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ جہاں دنیا کے اتنے دھندے پورا سال کرتا رہا، وہاں 10 دن صرف اللہ کے ساتھ بات کرے، اللہ کا ہو کر رہے، اور اگر رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے تو بس اتنی دیر کے لیے جائے اور واپس آ کر غیر ضروری سامان اعتکاف گاہ نہیں لانا۔ جو فضول چیزیں جنہیں انسان سنبھالتا ہی رہے، آج بڑا دور ہے، ہر بندہ موبائل کا نشے میں مبتلا ہے اور ہر ایک کے دماغ پہ موبائل چھایا ہوا ہے، تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ 10 دن اگر موبائل نہ بھی استعمال کیا جائے تو ہم اجڑنے نہیں لگے۔ تو اس لیے یہ 10 دن صرف اللہ سے ہی بات سمجھ آ رہی؟ فضول گوئی میں نہیں بیٹھنا، بلا وجہ کی اپنے اوپر پابندیاں بھی نہیں ہیں۔ غسل کرنا چاہے، خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، ہاں اگر کسی کے جسم سے اتنی بدبو آئے کہ مسجد کا ماحول خراب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ کرے۔ اگر ہلکی خوشبو لگانے کے ساتھ بدبو ختم ہو جائے تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ غسل جنابت اگر جنبی شخص ہے تو مسجد میں داخل نہیں ہوگا، اعتکاف شروع ہو جائے گا لیکن مسجد میں داخلے کے لیے پاک ہونا لازم ہے، پہلے غسل کر کے آئے پھر مسجد میں داخل ہو۔ اگر کوئی 10 دن سے کم اعتکاف کرے گا تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے ان باتوں کی؟ اور سحری اور افطاری کے اوقات میں اس چیز کا خیال رکھنا کہ مسجد کا ادب خراب نہ ہو۔ مسجد میں سونا، مسجد میں کھانا، مسجد میں بیٹھنا سارے امور جائز ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ جن باتوں سے اللہ ناراض ہو۔ آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں جائیں اور آپ اس کے گھر کا ماحول خراب کریں تو وہ آپ کو برداشت کرے گا؟ بچوں کو بٹھانا، سارا دن باتیں کرتے رہنا، یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اگر نیت کرنا چاہیں تو اپنے رب کعبہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ 5 راتوں کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ 21 کی رات، اس رات بھی جاگنا اعتکاف کرنے والے کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ اور ویسے جب سے موبائل اور یہ میڈیا آیا ہے، ہمارے گھر کے لوگ تو سوتے ہی نہیں ہیں، کئی تو سحری کر کے سوئیں گے۔ تو ان راتوں میں اگر مصلی پہ جاگا جائے، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، ان تاک راتوں میں شب قدر کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک شخص کا ذکر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ 80 سال جہاد کرتا رہا، اور جب یہ ذکر صحابہ کے سامنے ہوا تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا جہاد کرنے کے لیے تو ہماری اتنی عمر ہی نہیں ہوگی کہ ہم اتنا جہاد کر کے اس کے برابر مرتبہ پا لیں۔ تو تیرے میرے کریم آقا نے پھر اس رات کا اعلان فرمایا، اللہ کریم نے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل بنائی ہے، جو اس رات میں جاگ کر اپنے رب کو منائے اور آرزو کرے گا، اللہ کریم اس کو 1000 مہینوں سے افضل عبادت کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ اور 1000 مہینوں کو آپ اگر کاؤنٹ کریں گے تو وہ 80 سالوں کے قریب قریب فگر نکلے گی، 82 سال 83 سال وہ عرصہ بنتا ہے ایک رات میں جاگنا۔ یہ فضیلت ملی ہے تو ماہ رمضان کے ذریعے اللہ نے اپنے محبت کرنے والے عاشقوں کو عطا فرمایا۔ تو 21 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، یہ 5 راتیں ہیں جسے پورے مہینے میں موقع نہیں ملا، وہ ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں جاگے۔ اور اس کی رات کا کمال کیا ہے؟ اس رات میں رات شام ہوتے ہی آسمان دنیا پہ اللہ کریم تشریف لے آتے ہیں، آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ پورا مہینہ ہم آرزو کرتے رہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ اللہ کی آپشن ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ لیکن جیسے ہی شب قدر کا ماحول نصیب ہوتا ہے تو اس رات میں اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس پر نعمتیں عام کر دوں۔ کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے میری محبت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنی عزت اور قدر مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ تو دوستان عزیز، ان راتوں میں خاص طر کے جو ماحول ہے یہ والا، اس ماحول کے اندر اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، معافی مانگ لو، میری رحمت بخشنے کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہے۔ اس راتوں میں جاگنا، ان 5 راتوں میں صلاۃ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، نفل پڑھے جا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور کچھ نہیں آتا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں بھی کہا جا سکتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ۔ مقصد اللہ سے جڑنا ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ بڑی عظمتوں والی ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ اس مہینے کا جو یہ آخری عشرہ آج شام سے شروع ہو جائے گا، اسے عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کرم یہ اللہ کا ہے کہ اللہ کریم ان راتوں کے سبب سے اپنی محبت میں آئے ہوئے لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ آپ کسی ڈیرے پر اتنے لوگ اٹھ کر چلے جائیں اور جا کر کوئی چیز مانگ لیں تو اپنے ڈیرے کا حیا کرتے ہوئے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ کے بندے اللہ کے دروازے پہ بیٹھ کے اس سے آرزو کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنے ماننے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کریم بخشش اور کرم کے پروانے عطا کر کے ان نسبتوں کے ساتھ برکتوں اور فضیلتوں کا یہ حال ہے۔ دوستان عزیز، ان راتوں میں اللہ کریم کی برکتیں اترتی ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اور ملتی اسے ہیں جو طلبگار اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، جسے سارا سال موقع نہیں ملا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ جو جملہ آپ اکثر بولتے ہیں اللہ کے لیے، یہ جملے غلط بولتے ہیں، فلاں کام اللہ نہیں کر سکتا۔ ہم کسی نیکوکار کو دیکھیں گے بھی نیکی کر رہا ہے تو ماضی فوراً ذہن میں آئے گا، پہلے یہ حرکتیں کرتا تھا۔ اور اکثر یہ جملہ تنزل بولتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو 900 چوہے کھا کے بھی اگر جا رہی ہے تو دروازے تو خدا پہ جا رہے ہیں۔ اتنے گناہگار بھی اگر ہو کر جا رہے ہیں تو بتائیے نا کہاں جائیں؟ آپ کو دروازہ ہی بتا دے کہاں جائیں۔ 100 چوہے کھائے، 900 اتنے گناہگار بھی ہوں، تو جب اللہ کی رحمت کو دیکھا جاتا ہے تو جواب آتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم کون ہوتے ہو میری رحمت سے مایوس ہونے والے؟ میں تو گناہگاروں کے لیے ہمیشہ طلبگار ہوتا ہوں، کب پلٹ کر میری بندگی میں آ کر جھک جائیں اور میں کرم کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تواب الرحیم بھی وہ ہے، مہربان بھی وہ ہے، کرم کرنے والا بھی وہ ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا آپ دروازوں سے ہٹا دیں؟ آپ کو تو طلب یہ ہونی چاہیے کہ میں اگر نمازی ہوں،
تو میرا دوست بھی نمازی بن جائے، میں اگر روزہ دار ہوں تو میرا دوست بھی روزہ دار بن جائے، کہ آج اگر دنیا میں اکٹھے ہیں تو کل جنت میں بھی اکٹھے رہیں۔ ایسی محبت کرنے والوں کے اللہ صلوں کو قبول کرتا ہے، حوصلے بلند کرتا ہے، اور عظمتیں اور برکتیں بے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں ذہن نشین کیجئے، اعتکاف کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ان راتوں میں جاگنے کا بھی۔ 27ویں میں تو ہم اجتماعی طور پہ اکٹھے ہوتے ہی ہیں، لیکن ان باقی راتوں کو اگنور کرنا میں سمجھتا ہوں جہالت ہے۔ ہمیں اس بات سے کلیئر نہیں کیا جاتا کہ ہمارے لیے یہ راتیں بھی اتنی اہم ہیں۔ اور رہی بات شب قدر 21 کو ہو، 23 کو ہو، 25 کو ہو، 27 کو ہو یا 29 کو ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے نا، ان راتوں میں اللہ سے ملاقات کا موقع تو نصیب ہو رہا ہے۔ کتنی غفلت میں بتائے ہوئے دن اپنی زندگی کے گنے نا، وہ سارے ایک طرف رکھیں، ان 5 راتوں کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص کو 70 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرے۔ حضرت موسیٰ کو میرے رب نے علیہ السلام کو میرے رب نے بلا کر کہا، میرے بندے سے کہہ دے تیری 70 سال کی بندگی رد ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو کیا لگے تیری یہ، تو نے ایسے پڑھا تیری پسند نہیں آئی، تو نے ایسے نہیں کیا تیری پسند نہیں آئی۔ ہم اللہ پہ حاکم بن جاتے ہیں، اللہ کو اپنا حاکم پسند نہیں ہے۔ ہم کون ہیں اللہ پہ حکم چلانے والے؟ اور تیری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، یہ ڈگریاں ہم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اب سنیے ذرا اگلا حال بھی، اور کہا میرے اس بندے سے کہہ دیں 70 سال کی بندگی اللہ نے رد کر دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیغام خداوندی لے کر پہنچے، اس شخص کو دیکھا کہ چشمہ بہ رہا ہے، انگوروں کی بیل لگی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہے۔ قریب آ کر کہا، او اللہ کے بندے، تیری 70 سال کی بندگی اللہ کے دربار سے رد ہو کے آ گئی، ریجیکٹ ہو گئی، اللہ نے رد کر دی۔ وہ شخص اٹھا مصلی سے، خوشی میں جھومنے لگا، اس کے چہرے پہ خوشی اور فرحت کے آثار دیکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، جس کی 70 سال کی بندگی رد ہو جائے اور وہ ایسا خوش ہو، اس کے جواب میں اس شخص نے جو جواب دیا وہ روحوں میں اترنے والا۔ اس نے کہا اس بات سے غرض نہیں ہے رد ہوتی یا قبول ہوتی، یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے، میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میری عبادت رد ہو یا قبول ہو، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن ایک بات کی خوشی ہے جس پر خوش ہوں، آج 70 سال کے بعد اس نے گن تو لیا ہے کہ میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ آج 70 سالوں کے بعد اس کا جو پیغام میری جانب آیا ہے، وہ آپ کی صورت میں جو بھیجا ہے، آپ کا تشریف لانا میرے مالک کا پیغام لے کر، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ قبول ہوتی یا رد ہوتی مجھے کوئی غرض نہیں ہے، خوشی اس بات کی ہے 70 سال کے بعد اس نے یاد تو کیا ہے کہ میں بھی اس کا بندہ ہوں اور اس کی طلب میں کھڑا ہوں۔ ان راتوں میں اگر اس نے یاد بھی کر لیا نا تو ہمارے مقصد زندگی کے پورے ہو جائیں گے، آنے کے مقصد پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی سمجھے کہ جہنم آگ کا نام ہے اور جنت اس باغات کا نام ہے، تو میں اس کو یوں کہہ دوں کہ جہنم اللہ کی ناراضگی کا نام ہے اور جنت اللہ کے راضی ہونے کا نام ہے۔ وہ جنت میں داخل کرے نہ کرے، بس وہ راضی ہو جائے تو جنت ہی جنت ہے، اور وہ جہنم میں داخل کرے نہ کرے، وہ ناراض ہو جائے تو جہنم ہی جہنم ہے۔ اس کے بغیر دوسرا مالک کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر دوسرا سہارا کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر دوسری چوکھٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر اسی در سے خالی گئے تو بتائیے جائیں گے کہاں اور رہیں گے کہاں؟ دوستان عزیز، ان دنوں کو اپنے لیے سب سے اہم جانیں۔ اگر پچھلے دنوں میں کوتاہیاں ہو بھی گئیں، چھوڑیے، انسان ٹھہرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں وقت نکال لیں، کسی اور کے لیے نہیں تو صرف اپنے رب کے لیے۔ آپ بڑے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اب صرف اپنے رب کو ٹائم دینا ہے، اور وہ 10 دن کے بدلے میں اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ جہنم سے دور کر کے 3 خندق کے جہنم کے درمیان اور اس اعتکاف کرنے والے کے درمیان اللہ کریم کھڑی کر دے گا۔ وہ کبھی کراس ہوگی تو جہنم میں جائے گا، وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اٹھے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی اس میں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو رات 21 کی رات آ رہی ہے، یہ شہادت مولا علی المرتضیٰ کی بھی حسین رات ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ ویسے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کا تعارف کروانا میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سما گنتا ہوں۔
ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کے کرم اور فضائل میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھلتی ہے۔ اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ یہ میں نے 3 آج کے پوائنٹس نوٹ کیے تھے، ایک شب قدر کا، اعتکاف کا، اور مولا علی المرتضیٰ کا، کیونکہ یہ ان سے محبت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کی غلامی نبی پاک کی غلامی ہے، ان سے وفا بھی رسول پاک سے وفا ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں جہاں میرے آقا کریم نے ان کے فضائل اور کمالات بیان فرمائے ہیں، یہ کہیں ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پہلے تو ایک عقیدہ کلیئر کریے نا، خود میرے آقا مولا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ میری محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یہ میرے آقا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اور کچھ میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کچھ محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ محبت میں اس حد تک دنیا بڑھ گئی مولا علی المرتضیٰ سے کہ مولا علی کو اللہ ہی کہہ دیا، کہ پیدا کرنے والا علی، تخلیق کرنے والا علی، روزی دینے والا علی، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی زندگی میں آقا کریم جب آپ سنتے مولا علی المرتضیٰ خود سنتے تو آپ پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان لوگوں نے 3 بار ایسا کہا کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ ہمارے لیے رزق دینے والے ہیں۔ آپ نے ان سب کی گردنیں اپنی آنکھوں کے سامنے اتروا دی۔ یہ عقیدہ کہ مولا علی اللہ ہے سنتے ہیں آپ سٹیجوں پہ، اس سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور شرک کے قریب لے جانے والا شرک والا عقیدہ ہے، جو کہے کہ مولا علی اللہ ہی ہیں، اور اس سے بھی تھوڑا نیچے آئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، دوسرا طبقہ، دوسرے لوگ جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گڑھا، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا۔ میں اتنے کھلے لفظوں میں کبھی نہیں بیان کرتا، آج کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین یہ بات ہو جائے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے، اپنا ایمان کہاں بچائیں؟ سنیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبوت علی کو ملنی تھی اور رسول پاک کو اعلان کرنے کے لیے کہہ گئے۔ انہوں نے نبی پاک کا درجہ دے دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا کر دیا۔ یہ عقیدہ بھی بد عقیدہ ہے اور اس سے برا عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسے لوگ اعلان کر رہے ہیں، پہلے علی اللہ کہنا شروع کر دیا، پھر مولا علی کو نبی کہنا شروع کر دیا کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس غلطی کی وجہ سے علی المرتضیٰ نبی نہیں بنے، ورنہ علی المرتضیٰ نبی ہوتے۔ استغفر اللہ، تو توبہ استغفار، نقل کفر، کفر نباشد۔ اب آپ بتائیے، اللہ کے فیصلوں میں ایسا کہنا، اللہ کو کہنا کہ غلطی ہوگی، اس کے فرشتوں سے غلطی ہوگی، ایسے برے عقیدوں سے بچا کر یہ سنیں، اگنور کر دیں، یہ عقیدے ہمارے نہیں ہیں۔ اس سے ایک اگلا طبقہ اٹھا، انہوں نے مولا علی المرتضیٰ کی فضیلت باقی صحابہ سے زیادہ بنا دی، باقی صحابہ سے مولا علی المرتضیٰ کے فضائل زیادہ بنا دی، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی زیادہ، حضرت عمر پاک سے بھی زیادہ، ان کے فضائل زیادہ کہنے شروع کر دی، اور ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ اگلا طبقہ شروع ہوا۔ ایک تو ان سے فضیلت میں زیادہ کہنے لگے، اور اس سے اگلے طبقے نے کیا کہا کہ خلافت پر حق مولا علی کا تھا اور انہوں نے چھین لیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسے بہتان باندھے۔ یہ گھٹیا عقیدے آپ ذات علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں سنتے ہیں یا نہیں؟ میں کو پہلی بار نہیں سنا رہا ہوں، آپ پہلے سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مولا علی المرتضیٰ سے رائے لیتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر خلافت میرا حق ہوتا، میرے پاس ایک چادر اور تلوار رہ جاتی تو پھر بھی میں آخری سانس تک جہاد کرتا، خلافت سے پیچھے نہ ہٹتا۔ جن کا حق ہے ان کا بھی قول سنیے نا، اور ان کا بھی تو قول سنیے نا۔ اور جب فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت محمد ابن حنفیہ، آپ کے بیٹے صاحبزادے مولا علی المرتضیٰ کے، ان سے پوچھا گیا کہ فضیلت میں آپ نے مولا علی المرتضیٰ سے آ کر پوچھا، بابا جان افضل کون ہے اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے، سب سے افضل کون ہے؟ یہ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر پوری روح کائنات کے انسانوں میں، ایمان والوں میں سب سے افضل ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو مولا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ان کے بعد۔
یہ تو فرمان مولا علی مرتضیٰ کا اپنا ہے. ہم کسی کے پیچھے کیوں جائیں, کسی کی ذاتی منشا اور پیٹ پرستی اور اپنے مقاصد اور عزائم کو کیوں اس کے پیچھے لگ کے بات کریں. ہم آپ کے ہی پیچھے چلیں گے جن کے ہم غلام ہیں. اور کئیوں نے تو عقیدہ بنایا, معصوم بنا دیے. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے, انہیں محفوظ عن الخطا کہا جائے گا, معصوم نہیں کہا جائے گا. اہل بیت اطہار کہتے ہیں 14 معصوم, 5 تن پاک, 12 امام اور 14 معصوم. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے, انہیں محفوظ عن الخطا کہیں گے, انہیں ہم مزکا کہیں گے, مصفا کہیں گے. کیوں کہ ان کی پاکی و طہارت کے لیے اللہ نے قرآن میں سند اتاری ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہیں ہم پاک کہیں گے, رجس اور گندگی سے محفوظ کہیں گے. معصوم صرف انبیاء کی بات. اور خاتم المعصومین تاجدار کائنات آ چکے, آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے, محفوظ عن الخطا ہے. وہ مولا علی المرتضیٰ کی اولادیں ہوں, وہ آپ کی نسل میں آنے والے شہزادے ہوں, وہ سب محفوظ عن الخطا ہیں. ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھا کریں. آپ سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, پھر پوچھتے نہیں ہیں, اور اپنی محبت علی میں آ کر ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو عقیدے کے بھی خلاف ہوتی ہیں اور جو اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے. اب یہاں شامل کرتا ہوں آپ کے فضائل میں جو مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیبر فتح ہوگا اور کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کی فتح لکھ دی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, مجمع صحابہ کا اور جماعت صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہے, اور آقا کریم کا یہ فرمانا کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا اور جس کی ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی. وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا, اور پھر فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ جب اعلان سنا تو رات سب کی بے چینی میں گزری. سارے صحابہ اس طلب میں رہے کہ صبح کون خوش نصیب ہوگا, اور عرض کرتے رہے اللہ یہ نسبت مجھے عطا فرما دے, اللہ یہ شان مجھے عطا فرما دے, اللہ یہ مرتبہ. کاش میں وہ انسان ہوں کہ جسے رسول پاک فرمائیں اللہ نے فتح تیرے ہاتھ پر لکھ دی ہے, کاش میں وہ انسان ہوں. یہ آرزو کرتے ہوئے جب آقا کریم کے عشاق جمع ہوئے تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا, این علی, سبحان اللہ سبحان اللہ, قربان جاؤں آقا تیری عظمتوں اور شانوں پر, قربان جاؤں آقا علی المرتضیٰ تیری عظمتوں اور شانوں پر, کہ جن کے لیے لب مصطفیٰ سے نکلے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, اور اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. دوستان عزیز, یہ کوئی نسبت معمولی نہیں ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کتنی بڑی شان ہے کہ جنہیں ہادی کامل فرما رہے ہوں کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ لکھ دی, فتح لکھ دی. بلایا گیا تو آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا, آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا. آقا کریم نے لعاب مبارک جیسے ہی آنکھوں میں ڈالا, شفا ہو گئی, درد ختم ہو گیا, نظر میں نور میں چمک اور تیزی آ گئی. پھر جھنڈا پکڑا. اب جب اللہ کے رسول کا حکم لے کر نکلے تو فتح یاب ہوئے. وہ یہودیوں کے خلاف وہ فتح تھی جسے آج تک اہل یہود نہیں بھولے, آج تک نہیں بھولے. یہ پچھلے دنوں میں کارڈز اٹھا کر انہوں نے پوری دنیا میں اعلان کیا ہے مسلمانوں پہ, فلسطین پہ جب وہ ظلم کرتے ہیں اسرائیل والے تو ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں دا خیبر واز یور لاسٹ چانس, خیبر آپ کا آخری موقع تھا, آپ جیت کے دکھاؤ نا. ہم نے کہاں جیتنا ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. ایک بڑا دل کو جو ہے نا چھو جانے والا اور دل کے اندر بیٹھ جانے والا اندو ناک ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے. شاید آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو, دادو, ضلع دادو سندھ کا, 2 گاؤں اس میں جل گئے, 2 گاؤں, فصلیں, جانور, 6 سے اوپر کیجولیٹیز ہو گئی, بچے مر گئے. اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ پورے ضلع میں آگ بجھانے والی وہ ایک گاڑی بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر آگ بجھا سکتی. کبھی سوچا ہے اس طرح کے انسانوں کے دور میں ہم جئیں گے یار؟ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری. اقتدار کے نشے میں بیٹھے بھول گئے کہ اقتدار ملا کس لیے تھا, مال بٹور کر عیاشیوں کے لیے نہیں. آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا,
اللہ کی عدالت میں عمر جواب دے ہوں گے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس دعویٰ کرنے والے نے پہلے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کیا، پھر دعویٰ کیا۔ اور یہاں گاؤں کے گاؤں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور حکمرانوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ جب یہ نکلا تھا نا بلاول وہاں سے لے کر اپنا جلوس، فائر بریگیڈ ساتھ تھی کہ کہیں معاملہ ہو، پورے محکمے ساتھ تھے، اور جب کسی غریب کی باری آتی ہے نا تو ان سرمایہ داروں اور سامراجیت کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ لٹتا ہے تو غریب لٹتا ہے، برباد ہوتا ہے تو غریب۔ تھر کے علاقے کا نظارہ کر کے دیکھ لیں، آج اگر ہمیں 2 وقت کی روٹی میسر ہے تو کبھی روہی کے علاقے میں پانی کے قطروں کے لیے تڑپتے انسانوں کو بھی تو دیکھا گیا۔ منرل واٹر خرید کر پیتے ہیں، آدھا گرا دیتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان علاقوں میں رات گزار کر آیا ہوں، اوپر جانور پانی پی رہے ہیں اور وہی پانی صاف ہو کر چھوٹے چھوٹے نالوں کے ذریعے وہی پانی صاف ہو کر آ رہا ہے اور وہ انسان پی رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ حکمران کس دور کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں؟ جب بھی دعا مانگا کرے نا، اپنی معافی کے ساتھ ساتھ ہدایت والے نیک حاکموں کی دعا مانگا کرے، ظالموں کی نہیں۔ اگر ہمارا بچہ کسی کے FIR 1 کٹی ہو نا تو وہ سرکاری عہدے کے لیے اہل نہیں ہے، اور ہماری کابینہ کے اندر 34 لوگ ہیں اور 24 وہ ہیں جو ضمانتوں پر ہیں۔ بتائیے کیا کہہ سکتے ہیں اس ملک کے نظام میں، جس ملک کے اندر اتنی زیادہ باد اعتدالی اور عدل و انصاف نام کی شے تک کی کوئی نہ ہو؟ بتائیے اس ظلم کو روک سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں مار کھانے کے۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کون حاکم رہے کون نہ رہے، بس ہمیں روزی مل رہی ہے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا۔ ہم کون ہوتے ہیں بدلنے والے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اور میرے بھائی اجڑیں گے ہم بھی ساتھ ہی، ہمارا بھی ککھ نہیں بچے گا، ہماری نسلیں بھی انہی کے غلامی کی زندگی میں وقت گزاریں گی جیسے ہم گزار کر جا رہے ہیں۔ ہمارا قانون تو گنبد خضرا کے سائے میں لکھا گیا ہے، اور بڑا شان والا قانون ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں۔ ایک ماں سے بھی اگر پوچھا جائے نا تو وہ ماں والا پروٹوکول لے گی کہ بیٹا اس کے ہاتھ چومے، پاؤں دبائے، عزت کرے، جنت میں جائے، وہ پروٹوکول ایکسپٹ کرے گی کہ مجھے ملے۔ بہن والا بھی قبول کرے گی، ٹھیک ہے، بیٹی والا بھی لے گی، عورت کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب بیوی کی بات آ جائے گی اور کہا جائے گا شوہر کو اللہ نے تجھ سے طاقت والا بڑھایا ہے، تو یہاں آ کر وہ کھڑی ہو جائے گی کہ مجھے برابر کا حق دو۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں قرآن کی بات کو کیسے نہ مانوں؟ جب عورتوں کو اللہ نے ہی کہا کہ یہ قوی نہیں ہے، مرد قوی ہے، تو حاکمیت مان کر اگر گھر میں رہ جائیں تو عزت کی زندگی گزرتی ہے یا ذلت کی زندگی گزرتی ہے؟ یہ بات اپنی بیوی سے نہیں، اپنی بیٹیوں کو دماغ میں ڈالو۔ جب وہ نکاح کر کے جائیں تو اگلوں کے گھر میں جا کر اجڑے نہیں، ان کے گھروں کو آباد کریں۔ اگر 2 منٹ میں اوپر لے لوں تو ناراض نہیں ہونا، آج میں بات پوری کر کے ختم کروں گا۔ جب اس مقام پہ آ کر دیکھیں گے اس بات کو ذہن میں ڈال لیجئے، یہ تربیت اپنی بیٹیوں کی کرنی ہے، اپنی اولادوں کی کرنی ہے، آنے والی نسلوں کی کرنی ہے۔ ہم نے تو ماں کے تو بڑے فضائل بیان کیے، بہت زیادہ حقائق بیان کیے، شوہر کی مرضی اور شوہر کی رضامندی پہ کبھی بات ہی نہیں کی۔ کبھی کسی نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہا ہو کہ اب تجھ پر میرے اختیار ختم ہو گئے، اب سارے تیرے شوہر کے حق ہے، میرے پاس آتے جی میری بیٹیوں سے کام بڑا لیتے ہیں؟ تو بھائی کیوں لیتے ہیں؟ شوہر ہے تو لے رہے ہیں، آج کام لے رہے، کل آسانی بھی تو نہیں ملنی ہے۔ یہ بات دور نکل جائے گی، لیکن اتنی بات ذہن نشین رکھیں، جہاں بیٹھے ہیں نا ظلم کے خلاف اٹھیں اور کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہ دیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہستا بستا گھر اجاڑے، میاں بیوی کے درمیان طلاق کی وجہ بنے گا، اللہ کریم کے رسول نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت برسے۔ اور ہماری ضدیں ہیں کہ گھروں کو اجاڑ کے رکھا ہو۔ ابھی یہ عید کا دن آئیں گے کئیوں کے بچے پاس نہیں ہوں گے، کئیوں کی بیویاں ناراض ہو کر میکے گئی ہوئی ہوں گی، اور بات پوچھیں گے تو بات کوئی نہیں نکلے گی۔ تو خدا را رحم کریں، اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے تو گھر مت اجاڑیں، ان کے گھروں کو آباد کریں، اللہ خوشحال کر دے گا۔ اور پھر کسی دن بات کروں گا کہ کب جا کر عورت کے لیے خلا لینا اور کب جا کر مرد کے لیے طلاق دینا جائز ہو جاتا ہے، وہ معاملہ پھر کسی دن بات کروں گا۔ یہاں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے باب میں شامل کر لیں، جو کل کا دن ہے،
آپ کے لیے خیرات کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کا نام لے کر ذکر کرنا، تعریف میں بیٹھنا، محفلیں آباد کرنا، یہ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا وہ دن ہے جس دن ابن ملجم نے آپ پر مسجد میں رمضان المبارک کے دنوں میں مسجد میں حملہ کیا اور زخم آپ کے جسم پر لگا۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کھڑا دیکھا، پر مارنے والوں سے کہا اسے مارنا نہیں ہے، اسے مارنا نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، کوئی ماننے یا نہ ماننے اس کی مرضی ہے۔ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو مظلوم ترین خاندان وہ خاندان علی رہا ہے، کرم اللہ وجہ الکریم ہی رہا ہے۔ ان کے تمام بیٹوں کو ذبح کیا گیا، اولادوں پر ظلم کیے گئے، ان کی نسلوں پر ظلم کیے گئے، ان کی ذات پر بڑا زیادہ بہت زیادہ ان کے احترام ان کے خلاف گالیاں دی گئی، ممبروں پر ان کے خلاف تقریریں کی گئی۔ اس دور کے لوگوں نے سب کچھ کیا، اور ایک بات کلیئر ہے، صبر کے ساتھ اگر کھڑے رہے تو یہی خاندان والے کھڑے رہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے خاندان کے کربلا کے صبر کے وقت جو حالات تھے، وہ شام میں جو افطاری کے لمحے ہمارے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک دن کی بھوک اور پیاس، اور وہاں 3 دن سے پیاسے اور بھوکے لوگ تھے۔ یہ وہ تربیت علی ہے کہ زبان سے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں نکلا، جاننے تو قربان کر دی، سر تو کٹا دیے، پر سامراجیت کے سامنے سر نہیں جھکائے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں شریعت کا پابند بنائے اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی غلامی نصیب فرمائے، غلط عقائد سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔